بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار اصول افطار کا دوسرا اور اس سے پہلے حضرت مفتی عیسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات فقہا کا بیان فرمایا، ان کا تعارف کرایا کہ کون سے فقہا کس درجے میں ہیں اور کتنے ان کے جو ہے وہ درجات بنتے ہیں، تفصیل سے سارا گزر چکا ہے۔ تو یہ جو دوسرا سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مسائل اور روایات کے طبقات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ طبقہ اولا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایات افتاء کے لیے امامت کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے امام سب سے آگے ہوتا ہے، امام اہم ہوتا ہے پوری جماعت میں، ایک امام کی وجہ سے سب کی نماز کا فساد یا صحت اس پر موقوف ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایات ہیں افتاء کے لیے امامت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سارے فہرست وہ روایات ہیں جنہیں ظاہر روایت کہا جاتا ہے، کیوں کہ صاحب مذہب تک ان کی سند واضح اور ظاہر ہے، اس لیے کہتے ہیں ظاہر الروایت۔ ان کا دوسرا نام اصول خمسہ ہے۔ روایات میں اختلاف اور تعارض کی صورت میں ان کو ترجیح حاصل ہے، وہ فتویٰ میں بالآخر یہی روایات اصح ما فی الباب کہلاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کو مستند اور معتمد سمجھا جاتا ہے جب تک ان مسائل کے خلاف عمل کی ترجیح کسی دلیل سے معلوم نہ ہو، اس وقت تک ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ اصول خمسہ کون سے ہیں؟ تو ہے پہلے ہیں مسائل مبسوط، اور دوسرے ہیں، اور اس کا نام اصل بھی ہے، مبسوط کو اصل بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے مسائل جامع صغیر، جامع صغیر کے مسائل، اور نمبر 3 ہے مسائل جامع کبیر، جامع کبیر کے مسائل، اور نمبر 4 ہے مسائل سیر کبیر، اور 5ویں نمبر پہ ہے مسائل زیادات۔ تو یہ ہیں اصول خمسہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایات، جو کہ افتاء کے لیے امامت اور اصل کا درجہ رکھتی۔ بعض نے ان کتب کی یوں تقسیم کی ہے کہ مبسوط، جامع صغیر تو روایت الاصول ظاہر الروایت اور مشہور الروایت ہیں، مبسوط اور جامع صغیر تو روایت الاصول ظاہر الروایت اور مشہور الروایت ہیں، اور جامع کبیر اور زیادت صرف روایت الاصول ہیں، اور سیر کبیر صرف ظاہر الروایت اور مشہور الروایت ہے، اور سیر صغیر درمیان سے ساقط ہے۔ تو یہ ہے پہلا طبقہ مسائل اور روایات کا، اور دوسرا طبقہ مسائل اور روایات کا، اس کے بعد دوسرا درجہ غیر ظاہر الروایت کا ہے۔ غیر ظاہر الروایات کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ان کو وہ شہرت نہیں ملی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ان کو وہ شہرت نہیں ملی جو ظاہر الروایت کو ملی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے وہ براہ راست مروی بھی نہیں ہے، نیز سند کے اعتبار سے ظاہر الروایت کے طریق بھی ان میں نہیں پائے گئے۔ نوٹ: اس درجہ اور مرتبے کے بعض مسائل تو دوسرے ائمہ سے مروی ہیں، اور بعض امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتب بھی موجود ہیں، لیکن ظاہر الروایت میں نہ پائے جانے کی وجہ سے انہیں مسائل غیر ظاہر الروایت کہتے ہیں۔ امام حسن ابن زیاد کی مجرد اسی مد میں ہے، یہ بھی امام صاحب کے شاگرد تھے، حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتب مثلا کسانیات، رقیات، جرجانیات، ہارونیات، امالی میں داخل ہیں۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی روایات، جنہیں نوادر کہا جاتا ہے، نوادر ابن سماع، نوادر اور ہشام، نوادر ابن رستم، یہ سب غیر ظاہر روایت میں شامل ہیں۔ یعنی نوادر میں بہت سارے وہ مسائل، بہت سارے رسائل شامل ہیں، لیکن جتنے بھی نوادر کے نام سے روایت ہیں یہ ظاہر الروایت کے علاوہ ہیں، ظاہر الروایت میں ان کا شمار نہیں۔ دو طبقے ہو گئے، اور تیسرا طبقہ ہے متاخرین کے وہ فتاوی جنہیں واقعات کہتے ہیں۔ یہ فتاوی اور واقعات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے
तलाबिज़ा और तलामिज़ा दर तलामिज़ा ने इन वाक़यात में इस्तिंबात किया है। इनके मुतालिक अइम्मा से कोई रिवायत नहीं मिलती। फ़क़ी अबुल लैस नसर समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इल्मुन नवाज़िल इस सिलसिले का पहला मुरक्का है। अबुल लैस इमामुल हुदा के अजीम लक़ब से मारूफ हैं, इमामुल हुदा का लक़ब। इस किताब में उन्होंने अपने मुताख़िरीन मशाइख़ मोहम्मद इब्न मक़ातिल राज़ी और मोहम्मद इब्न मुस्लिम और नसीर इब्न यहया वगैरह के फतावा शामिल कर दिए हैं और अपने इख्तियारात का जिक्र किया है। ये दरअसल वाक़यात हैं, इन्हीं उसूल का दर्जा हासिल नहीं है। उमूमन कुतुब मशाइख में इस तीसरे तबके की रिवायात को जमा कर दिया गया है, जैसे मजमू और नवाज़िल। वाक़यात नातिफ़ी, वाक़यात सदर शहीद वगैरह, इनके बाद मुसन्निफ़ीन फ़ुक़हा ने अपने फतावा मुमताज़ शक्ल में नहीं बल्कि दूसरों से मुख्तलित करके जिक्र किए हैं, जैसे फतावा काजी खान और खुलासतुल फतावा और असहाब मतून वगैरह। लेकिन बाद अकाबिर ने शिद्दत से इस फ़र्क को मलहूज़ रखा है, जैसे मुहीत रज़ियुद्दीन सरख्सी कि उन्होंने अव्वलन मसाइल पर बहस की और फिर नवादिर और फतावा की तरफ रुजू किया। यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो गई कि फतावा से मुराद वो मसाइल और नवाजिल हैं जिनकी बाबत अइम्मा से कोई रिवायत ना हो, बल्कि वो सिर्फ मशाइख के इस्तिंबात हों। फतावा काजी खान, फतावा आलमगीरी को फतावा कहते हैं। यह मजाजन है क्योंकि इनमें मसाइल और फतावा दोनों मखलूत हैं। तो ये सारी बातें उम्दतुर रियाया से जो है नकल की हैं। तो ये जनाब वाला इफ्ता और उसूल इफ्ता मुहतरम मुफ्ती ईसा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा था। इसका दूसरा हिस्सा भी पाया तकमील तक पहुंच गया अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह ताला हम सबको ये बात समझने की, ये जो हमने इसमें बातें पढ़ी हैं और मुफ्ती के लिए किन बातों का पाया जाना ज़रूरी है, क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए और किन कमियों से बचना चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको वो सारी की सारी खूबियाँ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम जो है वो गलत बातों से और उन कमज़ोरियों से और उन गुनाहों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए कि जो हमारी मनसब के लायक शान शान नहीं है। अल्लाह ताला इस को कबूल फरमाए। तो आप हज़रात जो अभी आपने सुना है, आप इसको अच्छी तरीके से याद करें, इसकी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका इम्तिहान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।